آج آپ دیکھیں زیادہ تیاریاں وہی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عید کی کہ جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا اس مہینے میں، کبھی نماز میں دکھائی نہیں دیے وہ لوگ، کبھی نماز تراویح کو ادا نہیں کیا، لیکن عید کی خوشیاں وہ ایسے منا رہے ہیں، عید کی تیاریوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں، عید کی شاپنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ ایک وقت کی بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، ایک دن بھی انہوں نے نماز تراویح کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہی لوگ آپ کو زیادہ مارکیٹ میں نظر آئیں گے۔ بات بھی حقیقت ہے، عید کے دن ایک بہت بڑی خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو عید کا اتنا انتظار نہیں رہتا جتنا انتظار وہ ایک ہیرو کی فلم کا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ادھر عید کی نماز کو ادا کیا، لوگ تیاریاں پہلے سے کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہیرو کی فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے، خالق ارض و سما نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ مہینہ برکتوں والا، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ میرے عزیزوں کہ جس میں ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اس مہینے کے لوگوں نے روزے رکھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی نیند کو قربان کرنے کے بعد میں سحری کی میرے عزیزوں بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، نماز پنجگانہ کو ادا کیا، نماز تراویح کو ادا کیا، پورا دن بھوکا اور پیاسے رہنے کے بعد میں میرے عزیزوں پھر رات کے وقت میں، عشاء کے وقت میں نماز تراویح کو ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے عزیزوں کتنے بدنصیب لوگ، کتنے کم نصیب لوگ ایسے بھی اس مہینے میں آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ اس مہینے کا ادب کیا، نہ روزہ رکھا، نہ رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کیا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے روزے رکھے، رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کیا، اس مہینے کی اہمیت کو جانا، اس مہینے کی قدر کی، اس کی راتوں کی قدر کی، اس مہینے کے دنوں کی قدر کی، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کی، اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانا، دعائیں کرتا رہا، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہا، ہر وقت روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، روزے بھی پورے مہینے کے رکھے۔ جب یہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نیک انسان کے لیے کہ جس نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ نے اس کے لیے عید کا دن رکھا ہے۔ یہ عید کا دن جو ہے نا میرے عزیزو، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان قریب عید آنے والی ہے۔ عید آنے کا کیا معنی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ جانے والا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے میرے عزیزو، جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں مل جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں میسر ہو جاتی ہیں، رمضان کے علاوہ اس چیز کو ہم افورڈ تو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر کسی چیز میں برکتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بے شمار نعمتوں سے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو عید کس کے لیے ہے؟ عید ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے میں نماز تراویح کو ادا کیا، عید اس کے لیے ہے میرے عزیزو جس نے رمضان کے مہینے کا ادب کیا، احترام کیا، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے میں نماز پنجگانہ کو ادا کیا۔ اس کے لیے عید نہیں ہے کہ جس نے نہ روزے رکھے، جس نے نہ نمازوں کو پڑھا، جس نے نہ نماز تراویح کو ادا کیا، جس نے نہ اس مہینے کی قدر کی، بلکہ اس مہینے میں دن میں وہ جس طریقے سے دوسرے مہینوں میں کھاتا پیتا ہے، عام طور پر کھاتا پیتا ہوا نظر آتا ہے، اس مہینے کا ادب و احترام بھی نہیں کیا ہے۔ حقیقت میں عید اسی کے لیے ہے جس نے اس مہینے کی قدر کو جانا ہے۔ یہ مزدوری ملنے کا دن ہے، یہ انعام ملنے کا دن ہے، لیکن آج آپ دیکھیں زیادہ تیاریاں وہی لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عید کی کہ جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہوگا اس مہینے میں، کبھی نماز میں دکھائی نہیں دیے وہ لوگ، کبھی نماز تراویح کو ادا نہیں کیا، لیکن عید کی خوشیاں وہ ایسے منا رہے ہیں، عید کی تیاریوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں، عید کی شاپنگ ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ ایک وقت کی بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، ایک دن بھی انہوں نے نماز تراویح کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہی لوگ آپ کو زیادہ مارکیٹ میں نظر آئیں گے۔
اور وہی عورتیں آپ کو زیادہ مارکیٹ میں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ اس مہینے کا ادب کیا، نہ احترام کیا، نہ نماز تراویح کو ادا کیا، وہی زیادہ آپ کو شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن وہ کان کھول کر سن لے، یاد رکھیں تم نے گناہ کیا ہے، اس کا حساب تمہیں آخرت میں دینا پڑے گا، قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بغیر عذر شرعی کے کسی نے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا میرے عزیزو رمضان کے مہینے کا، تو رمضان کے علاوہ وہ پھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اسی کو عید سعید کا انعام عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے عزیزو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات، انعام و اکرام ملنے والی رات ہے یہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے مجھ سے؟ تو نے میرے حکم کی تکمیل کی ہے، تو نے میرے حکم پر عمل کیا ہے، مانگ تجھے آخرت کے بارے میں کیا مانگنا ہے، مانگ تجھے دنیا کی بھلائی کے بارے میں کیا مانگنا ہے۔ آج تو جو مجھ سے مانگے گا میں تیرے ہر سوال کو پورا کر دوں گا۔ تو مجھ سے دنیا کی بھلائی مانگے گا، میں تجھے دنیا کی بھلائی عطا فرماؤں گا۔ تو آخرت کے حوالے سے مجھ سے کچھ مانگے گا، میں تجھے آخرت کے لیے بھی عطا فرماؤں گا۔ میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے، جب تک تم میرے حکم کی تکمیل کرتے رہو گے، میں تمہاری لغزشوں پر، تمہاری خطاؤں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ جب تو یہاں سے عید کی نماز ادا کر کے جائے گا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر نہیں پہنچے گا، میں تیری بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ کس کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ عیدگاہ میں آپ کو ہزاروں لوگ نظر آئیں گے، عیدگاہ میں آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئیں گے، عید کے دن گلیاں بھری ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھی تم 5 وقتہ نماز کے لیے اس طریقے سے نہیں آئے، کبھی تم نے نماز تراویح کو ادا کرنے کے لیے انتظامات نہیں کیے، تمہیں افسوس نہیں ہوتا اس بات کے لیے کہ تم نے اس مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، ادب و احترام نہیں کیا اس مہینے کا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے معاشرے کا، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ آج ہر طرف مسلمان پٹتا ہوا اور پستا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم برے اعمالوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ بات بھی حقیقت ہے کہ آپ نے روزے رکھے، ادب کیا، احترام کیا جن لوگوں نے، لیکن وہ لوگ عید کے دن ایک بہت بڑی خطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو عید کا اتنا انتظار نہیں رہتا جتنا انتظار وہ ایک ہیرو کی فلم کا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، ادھر عید کی نماز کو ادا کیا، لوگ تیاریاں پہلے سے کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں ہیرو کی فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے، اور وہ ملعون اسی دن اپنی فلم کو ریلیز کرتا ہے، عید کے دن ہی اس کی فلم آتی ہے۔ اور مسلمان وہ بھی کہ جنہوں نے ادب کیا رمضان کے مہینے کا، روزے بھی رکھے، اللہ کی عبادتیں کی، عید کا دن جو انعام ملنے والا دن ہے، اس دن میں وہ گناہ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ جو اس حرام کاری میں پیسے کو لگاؤ گے، اپنے وقت کو لگاؤ گے، کتنا اچھا موقع تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، بخشش طلب کرتے، مغفرت مانگتے، اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگتے، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے دینے کا۔ لیکن آپ عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد میں فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سنیما گھروں کو جا کر کے بھر رہے ہیں، آپ 1000-2000 روپے وہاں خرچ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے خرچے پر فلم دکھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ یہ ہیرو، یہ ہیروئن میرے عزیزو آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے پیسے کو بھی برباد کیا، اپنے وقت کو بھی برباد کیا، آپ گناہ میں بھی شامل ہوئے۔ میرے عزیزو، وہ 1000 روپے جو تم نے سنیما گھر میں جا کر کے جن سے ٹکٹ خریدا تھا، اپنے دوستوں کو فلم دکھائی تھی، انہی پیسوں سے تم عید کے دن کے لیے کسی غریب کے گھر میں راشن دے دیتے، کسی غریب کے بچوں کو کپڑے دلوا دیتے، تو تمہیں کتنا اجر ملتا، کتنا ثواب ملتا۔ اگر وہ غریب عید کے دن تیرے لیے دل سے دعا نکال دے گا تو میرے عزیزو تمہاری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، یہ آپ کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔
بلکہ آپ اور زیادہ گناہوں میں شامل ہو رہے ہو۔ میرے عزیزوں، وہی شخص کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اور سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن عید کا دن ہے اگر اللہ آپ سے راضی ہے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کے لیے ایک دن عید کا دن نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے جس دن میں اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو رب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرو، تو ہر دن عید مناؤ، ہر دن خوشیاں مناؤ۔ اللہ راضی ہے تو سارے معاملات بہتر ہیں، اگر اللہ ناراض ہے نا میرے عزیزو تو کچھ بہتر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا کیا حال ہے میرے عزیزو، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن بن چکی ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگیں تیار ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگیں تیار ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو مٹانے والے اور بھی نہ جانے کتنے آئے ہیں، آج تک کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم عمل کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد بھی اس وقت ہمارے لیے آئے گی جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے حکم کی تکمیل کریں گے۔